ملک بھر کی طرح خیبر پختونخوا کے ضلع چارسدہ میں بجلی چوروں کے خلاف مہم جاری۔ بجلی چوری کی شرح 23% سے کم ہو کر 5% رہ گئی۔ بجلی چوری سے ہونے والے نقصانات میں بھی خاطر خواہ کمی۔ حکام کی عوام کو بجلی چوری نہ کرنے پر لوڈ شیڈنگ نہ کرنے کی یقین دہانی۔ سماجی اصولوں کے مطابق عوام کی ذہن سازی کے لیے مذہبی اور سماجی رہنماؤں کا استعمال۔ میران شاہ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے ویمن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام۔ خواتین دستکاری، سلائی کڑھائی، ایمبرائڈری، ٹیلرنگ اور کمپیوٹر کورسز میں حصہ لے رہی ہیں۔ فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کمیونیکیشن، سافٹ سکلز اور کریٹیو رائٹنگ سکھانے کا بھی اہتمام۔ عوام اور علاقہ مائدین ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام پر پاک فوج کے مشکور۔ فارمولا 1 سیزن کی 20ویں ریس برازیل میں ساؤ پولو گراں پری۔ ٹرپل ورلڈ چیمپئن نیدرلینڈز کے میکس ورسٹاپن سب سے تیز رفتار۔ فارمولا 1 سیزن کی 17ویں کامیابی سمیٹ لی۔ ورسٹاپن کے کیریئر کی یہ ریکارڈ 52ویں کامیابی ہے۔ برطانیہ کے لینڈو نورس دوسرے، اسپین کے فرنینڈو الونسو تیسرے نمبر پر رہے۔ جاپان میں سائتاما کرائٹیریم سائیکل ریس سلوینیا کے تادیج پوگاچار کی دلچسپ مقابلے کے بعد فتح۔ 1 سیکنڈ کے فرق سے امریکہ کے اسپیکس کو مات دے دی۔ پوگاچار نے 59.5 کلومیٹر پر مشتمل مقررہ فاصلہ 1 گھنٹہ 23 منٹ اور 7 سیکنڈز میں طے کیا۔ فرانس میں پیرس ماسٹرز ٹینس ٹورنامنٹ عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ نے ریکارڈ 7ویں مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ مینز ٹینس میں ریکارڈ 24 گرینڈ سلیم فاتح جوکووچ نے فائنل میں بلغاریہ کے گریگور دمتروف کو اسٹریٹ شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز بلٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں ایاز اسلم اور میں ہوں صدف علی خان۔ بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتاتے چلے کہ نگران وفاقی حکومت اور عسکری قیادت کے مشکل فیصلوں کے نتائج آنا شروع ہو گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج ملک کی تاریخ کی نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ 100 انڈیکس ریکارڈ 53,557 پر پہنچ گیا ہے۔ آج کاروباری ہفتے کے پہلے دن آغاز سے ہی مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 432 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے۔ مزید تفصیل جان لیتے ہیں اپنے نمائندے ضمیر عباس سے۔ ضمیر، ہم دیکھ رہے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ سے بڑی خوشائند خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں اور سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ نئی بلندیوں پر پہنچ رہی ہے، کیا وجوہات ہے؟ between Pakistan and China. ہوا ہے 53,263 کا۔ اس کے بعد جو بھی بلندی آئے گی وہ یہاں تاریخ بناتی جائے گی۔ اس کی مین ریزن یہ ہے کہ حکومت نے، آپ نے دیکھا کہ جو موجودہ نگراں حکومت ہے انہوں نے ستمبر کے مہینے سے جو اقدامات کیے ہیں، خاص کر کے جو کرنسی ہولڈنگ کے حوالے سے، یعنی اسمگلرز اور جو ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے ان کے خلاف جو کریک ڈاؤن سٹارٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو IMF نے جو شرائط رکھی تھی پاکستان کے لیے قرضوں کے حاصل کے لیے، اس کی تمام کمپلائنس کرتے رہے وہ اس پورے ٹائم میں، اور نہ صرف یہ بلکہ اپنے ایکسپورٹس کو بڑھاتے رہے اور امپورٹس کو گھٹاتے رہے۔ اس کا ریزن یہی ہم نے دیکھا کہ اس کا جو بینیفٹ ملا وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آنے لگا ہے اسٹاک مارکیٹ پہ، جو ستمبر سے لے کے اب تک تقریباً 5,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ اس میں دیکھا جا چکا ہے۔ اسٹاک مارکیٹ تقریباً 6 سال پہلے یہ 53,000 کی حد کراس کر چکی تھی، لیکن اب جو ہے نئے نئے ریکارڈ بنتے جا رہے ہیں۔ آج کی جو تیزی ہے اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ جو IMF کا ڈیلیگیشن پاکستان میں موجود ہے وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ کافی پر امید ہے اور پر اعتماد بھی ہے ان کے ایکشنز کے ساتھ، کہ جو کمپلائنس وہ کر رہے ہیں حکومت پاکستان اس سے کافی سیٹسفائی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ تقریباً 15-16 نومبر کو پاکستان کو $70 کروڑ کی جو ہے وہ ایک اور قسط مل جائے گی، جس سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر بھی مضبوط ہوں گے اور ہماری جو پیمنٹس ہیں اس میں بھی کافی بہتری آئے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام سیکٹرز میں جس طریقے سے حکومت نے کام کیا ہے اس کے بھی ریزلٹس ہمیں ملنا شروع ہو گئے، خاص کر کے پاور سیکٹر میں سب سے زیادہ ہمیں لاسز آتے تھے، خاص کر کے فرنس آئل خریدنے کے حوالے سے، اور پھر جو بجلی چوری ہو رہی تھی تو جو ہمارے ایکسپینڈیچر تھے وہ کہیں زیادہ تھے۔ تو اس پہ جس طریقے سے حکومت نے کام کیا ہے اس کو بھی مارکیٹ میں کافی بہتری سے دیکھا جا رہا ہے، خاص کر کے جو انویسٹرز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اب لگا رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ جو پالیسیز ہیں اب وہ ایسے ہی چلتی رہیں گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد بھی یہی توقع کی جاتی ہے
کہ जो भी पार्टी हुकूमत बनाएगी वो इन्हीं पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रखेगी और मुल्क की मईशत को मज़ीद मजबूत बनाएगी, क्योंकि ये वो पॉलिसीज़ हैं जिन्होंने रिजल्ट देना शुरू कर दिए हैं। और IMF ने भी पहले जब जो हमारे स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत हमें $3 अरब देने थे, उसमें भी उन्होंने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से ये बात एग्रीमेंट किया हुआ है कि जिसकी भी हुकूमत बनेगी वो इन पॉलिसीज़ को जारी रखेगी, वरना हमारे ऊपर मज़ीद जो है मुश्किल वक्त आएगा और मज़ीद सैंक्शंस लगेंगे, खास करके कर्जे के हसूल के वाले से। तो इस वक्त जो निगरान हुकूमत है उन्होंने जिस तरीके से डील किया है चीज़ों को, वो काबिल तारीफ़ है और उम्मीद यही की जाती है कि जो भी आम इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाएगा वो इन पॉलिसीज़ का तसलसल जारी रखेगा। जी ठीक है ज़मीर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि हुकूमत CPEC मनसूबों की तकमील के हवाले से पुरज़्म है। CPEC मनसूबों में 85,000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों को रोज़गार मिला और $25 अरब से ज़्यादा की सरमायाकारी की गई। ऑल पाकिस्तान चाइना एंटरप्राइज के ज़ेरे एहतमाम CPEC की 10 साला रिपोर्ट की तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि CPEC मनसूबों से पसमानदा इलाकों की तरक्की हुई, खुसूसी इकनॉमिक जोन्स का क़याम अमल में आया। उन्होंने कहा कि चीन और पाकिस्तान के दरमियान हालिया दौरे में 20 मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन पाकिस्तान का बाएतमाद दोस्त है। CPEC और खित्ते में तरक्की के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि BRI फोरम में दुनिया भर से 4,000 मंदूबीन ने शिरकत की। CPEC BRI का फ्लैगशिप मंसूबा है। पैगाम पाकिस्तान आज की अहम ज़रूरत। दहशतगर्दों ने एक बार फिर इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमाए किराम ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दिया। मुल्क में पैगाम पाकिस्तान की रोशनी में इत्तेहाद, रवादारी और हम आहंगी को यकीनी बनाने के लिए बाकायदा ज़ाब्ता इखलाक पेश कर दिए गए हैं। पैगाम पाकिस्तान कुरान पाक के अहकामात, सुन्नत रसूल और पाकिस्तान के आइन के मुताबिक मुत्तफ़क़ा दस्तावेज़ है, जो कि 16 जनवरी 2018 को मंजूर हुआ, जिस पर 1800 आलिम दीन ने दस्तखत किए। ये दस्तावेज़ पाकिस्तान के रियासती इदारों, जामियात और मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के ताउन से तैयार की गई। उलमा इकराम के फतवों के मुताबिक पाकिस्तान का आइन सियासी इंसाफ, आज़ादी इज़हार, अक़ीदा, इबादत और इज्तिमा की ज़मानत देता है। हुकूमत, फ़ौज और दीगर सिक्योरिटी इदारों को गैर मुस्लिम करार देना और उनके खिलाफ कार्रवाई करना इस्लाम की तालीमात के मनाफी और हराम है। तमाम उलमा इकराम मुसल्लह मनाज़र इस वक्त आप इस्लामाबाद के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत की ये तकरीब है, जिसके मनाज़र आप इस्लामाबाद से बराह रास्त देख रहे हैं। निगला वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इस तकरीब का हिस्सा। Maipala, the WR Pakistan is requested to have a seat over here. Respected sir, universal health coverage is today the topmost agenda in the health, and for that the General Assembly has debated on universal health coverage throughout the world, and Pakistan is going to lead into this, and we have started universal health coverage in all Pakistan. In this connection, sir, the WHO Pakistan office has extended their support to provide us assistance in terms of equipments, in terms of ambulances, in terms of refurbishing of our healthcare facilities, which include primary healthcare centers, secondary healthcare centers, labor rooms, and for outreach activities, mobile units. So this is a very great and huge support of more than 450 healthcare facilities, along with vehicles where the far-flung areas would be provided the primary healthcare support. And this is the first step toward reaching to communities in all Pakistan through our healthcare providers. And we are very much thankful to WHO for their support of this to the universal health coverage. And if the Honorable Prime Minister allow us, so we are going to sign this letter of understanding between the WHO and Ministry of National Health Services Regulation and Coordination. Please. Thank you, sir.
Under your great leadership, the Honorable Prime Minister, this project will be able to reach more than 90% of our primary health care services, and now the Honorable Secretary and the WR will exchange the LOUs. Thank you, Honorable Prime Minister. Sir, we can request you, sir, for just two. आलमी इदारा सेहत के माबैन तावन की मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की ये तकरीब थी। आपको बताएं कि पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत के दरमियान सेहत के हवाले से ये मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में मौजूद 90% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं उनको कवर किया जाएगा। और कुछ मज़ीद ख़बरों की जानिब बढ़ेंगे और अभी कुछ बात कर लेते हैं गज़ा में जारी इसराइली जारहियत के हवाले से। गज़ा में इसराइली बर्बरियत का सिलसिला 31वें दिन भी जारी है। इसराइल की सफ़ाकाना कार्रवाइयों में शहदा की मजमूई तादाद 9,804 हो गई है, जबकि 26,000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। शहदा में 4,880 बच्चे और 20,509 ख़वातीन शामिल हैं। फ़लस्तीनी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक गज़ा पर जारी वहशियाना बमबारी में आज मज़ीद 27 शहरी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। रफ़ा के मग़रिब में वाक़ वस्ती गज़ा के इलाके में 10 जबकि जबालिया कैंप पर हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद जाँ बहक हो गए। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक सेहूनी तैयारों ने गज़ा के दीगर इलाकों को भी निशाना बनाया है, जिसमें मुतअद्दिद अफराद की शहादत का खदशा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने सेहूनी हमलों में 88 अरकान के मारे जाने की भी तस्दीक की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये किसी भी एक तनाज़े में अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान की सबसे ज़्यादा हलाकतें हैं। फ़लस्तीनी वज़ीर सेहत ने कहा है कि 7 अक्टूबर से जारी बर्बरियत में 175 तिबी एहलकार और शहरी दिफा के 34 कारकुन भी लुक़मा अजल बन चुके हैं। गज़ा में इसराइल और हमास के दरमियान मुख्तलिफ मकामात पर शदीद झड़पें भी जारी हैं। इसराइल ने अपने एक और फ़ौजी एहलकार की हलाकत की तस्दीक कर दी। ज़मीनी कार्रवाई में हलाक इसराइली फ़ौजियों की मजमूई तादाद 30 हो गई। 7 अक्टूबर से जारी हमास की कार्रवाइयों में अब तक 1,430 इसराइली हलाक हुए हैं। ये आप मनाज़र इस वक्त देख रहे हैं इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पाकिस्तान और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान जो सेहत के हवाले से मुआहिदा किया गया है, उसके तहत पाकिस्तान को ये एम्बुलेंसेस जो हैं वो दी गई हैं और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इन एम्बुलेंसेस का मुशाहिदा कर रहे हैं। आप ये मनाज़र देख रहे हैं इस वक्त इस्लामाबाद से। आपको बताएं कि पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत के माबैन तावन की मुफाहमती जो यादाश्त है उसके ऊपर दस्तखत किए गए थे, जिसके तहत पाकिस्तान को ये एम्बुलेंसेस जो हैं ये भी मुहैया की गई हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो सेहत का शोबा है उसकी तरक्की के हवाले से आलमी इदारा सेहत जो है वो अपना किरदार अदा करेगा और उसके तहत पाकिस्तान को एम्बुलेंसेस और दीगर ये जो सेहत से मुतालिक सेहत के शोबे में कारआमद जो गाड़ियां हैं वो मुयस्सर की गई हैं, जिससे पाकिस्तान के अंदर तिब का शोबा जो है उसमें बेहतरी आएगी। पाकिस्तान और आलमी इदारे सेहत के दरमियान ताउन की मफाहमती यादाश्त पर अब से कुछ देर पहले दस्तखत हुए, उसकी तकरीब भी आपने मुलाहिजा की। इस वक्त वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ एम्बुलेंसेज जो दी गई हैं आलमी इदारे सेहत की जानिब से उनमें इस वक्त मौजूद हैं और इस वक्त वो बगौर उनका मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और आलमी इदारा सेहत के माबैन सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए पाकिस्तान के अंदर ये मुआहिदों की तकरीब थी जो हमने आपके साथ बराह रास्त शेयर की, और उसके बाद अब जो आलमी इदारा सेहत की जानिब से एम्बुलेंसेज और गाड़ियाँ जो हैं पाकिस्तान को दी गई हैं उनका मुशाहिदा जो है वो कर रहे हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। आपको बताएं कि आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के अंदर सेहत के शोबे की तरक्की के हवाले से अहम किरदार जो है वो अदा कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान के अंदर सेहत का जो शोबा है इसको मज़ीद तरक्की देना है। और आपको बताएं कि जो ये यादाश्त पर दस्तखत किए गए हैं इसके तहत पाकिस्तान जो है उसके अंदर जो ख़ास तौर पर प्राइमरी हेल्थ केयर यूनिट हैं उनके हवाले से आपको बताएं कि 90% प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर जो हैं उनको मॉनिटर किया जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि ये गाड़ियां देने की जो तकरीब है, ये चाबियां देने की तकरीब जो कि डोनेट की गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो नुमाइंदे हैं निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को ये चाबियां पेश किए जा रहे हैं। आपको बताया कि एक मोबाइल क्लिनिक जो है वो भी
پاکستان کو دیا گیا ہے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے، اور ایمبولینسز جو ہیں وہ بھی ہدیہ کی گئی ہیں نگراں حکومت کو۔ آپ کو بتائیں کہ عالمی ادارہ صحت اور پاکستان کے درمیان پاکستان میں صحت کے شعبے کی بہتری کے حوالے سے آج کی یہ تقریب ہے۔ پاکستان اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت کے اوپر جو ہے وہ دستخط بھی کیے گئے۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایمبولینسز ہیں جو پاکستان کو دی گئی ہیں عالمی ادارہ صحت کی جانب سے۔ موبائل کلینک بھی دیا گیا ہے۔ طب کے شعبے میں جدت لانے کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق نے فراہم کی گئی ایمبولینسز کا معائنہ بھی کیا اور موبائل کلینک بھی پاکستان کو دیا گیا ہے عالمی ادارہ صحت کی جانب سے۔ طب کے شعبے میں جدت لانے کی جانب یہ ایک اہم قدم ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کا شکریہ بھی اس موقع پر ادا کیا۔ پاکستان اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب بھی آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ کی۔ جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایمبولینسز پاکستان کو عالمی ادارہ صحت کی جانب سے فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کلینک بھی دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ حکومت پاکستان کے اندر صحت کا جو شعبہ ہے، طب کے شعبے کی بہتری کے لیے اقدامات کر رہی ہے، اور آج کی یہ جو تقریب ہے یہ اسی حوالے سے ہے۔ آپ کو بتائیں کہ WHO کے جانب سے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی جانب سے پاکستان کو ایک موبائل کلینک اور 2 ایمبولینسز جو ہیں وہ دی گئی ہیں، جس کا مقصد پاکستان کے اندر بنیادی مراکز جو صحت ہے ان کو جو ہے وہ میسر کرنا ہے، تاکہ پاکستان کے اندر جو صحت کا شعبہ ہے اس میں مزید بہتری آ سکے۔ پاکستان اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت کے تحت پاکستان کو جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایمبولینسز فراہم کی گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ موبائل کلینک بھی دیا گیا ہے۔ طب کے شعبے میں بہتری لانے کی جانب یہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ایک دستخط کی تقریب بھی آپ نے دیکھی جہاں پر پاکستان اور عالمی ادارہ صحت کے درمیان تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے، اور اسی معاہدے کے تحت جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایمبولینسز پاکستان کو فراہم کی گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کلینک بھی دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے فراہم کی گئی ایمبولینسز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے عالمی ادارہ صحت کی ٹیم کا شکریہ بھی ادا کیا۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایمبولینسز کا معائنہ کیا۔ اور ان موبائل کلینک کی اگر ہم بات کریں صدر، تو سب سے اہم فائدہ جو ہوگا وہ ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر یونٹ جو ہیں ان کو ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاکستان کے اندر ایسے علاقے کہ جہاں پر ہسپتالوں کا قیام ابھی تک عمل میں نہیں آ سکا ہے، دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں پر صحت کے حوالے سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے حکومت جو ہے کام کر رہی ہے، موبائل کلینک جو ہیں ان علاقوں کے اندر پرفارم کریں گے اور لوگوں کو بنیادی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ مہیا کریں گے۔ اور جس طرح ہمارے ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ موبائل کلینک جو ہیں تمام ٹیکنالوجی سے لیس ہیں، اور اس موبائل کلینک کا بنیادی طور پر مقصد جو ہے پاکستان کے دور دراز علاقوں کے اندر صحت کی جو سہولتیں ہیں وہ پہنچانا ہے، تاکہ پاکستان کا کوئی بھی شہری جو ہے وہ صحت کی سہولت سے محروم نہ رہ سکے۔ حکومت کی جانب سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان بھر کے اندر صحت کے حوالے سے تمام تر جو چیزیں ہیں ان کو، تمام تر کوششیں جو ہیں ان کو بروئے کار لایا جائے، تاکہ پاکستان کے اندر صحت کے نظام جو ہے اس کو مزید بہتر کیا جا سکے۔ کچھ مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، اسرائیل کی بربریت اور سنگین انسانی بحران، غزہ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا بند کمرہ ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے مسلسل ہسپتالوں اور پناہ گزین کیمپوں کو نشانہ بنانے کے بعد یہ اجلاس متحدہ عرب امارات اور چین کے درخواست پر طلب کیا گیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق اجلاس میں غزہ کی صورتحال پر نئی قرارداد پیش کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ ماہ روس اور برازیل کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی سے متعلق قراردادیں امریکہ نے ویٹو کر دی تھی، جبکہ جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کی قرارداد منظور کی گئی تھی۔ اور صدر رجب طیب اردوغان نے کہا ہے کہ ترکیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فلسطینیوں کو اسرائیلی بربریت سے بچائے اور حملہ کرنے والوں کا احتساب کرے۔ صوبہ رائز میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ترک صدر نے کہا کہ ترکی غزہ کے بحران پر اپنی بھرپور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے، وہ فلسطینیوں کو اس جنگ میں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا انسانی فرض ہے کہ ہم ان قاتلوں کے گریبان پکڑیں جو معصوم بچوں اور ماؤں بہنوں کے قتل میں ملوث ہیں۔ انقرہ نے غزہ کے محصور شہریوں کے لیے 200 ٹن سے زیادہ انسانی امداد بھی مصر بھیجی ہے۔
جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اسرائیل فلسطین میں ظلم و ستم کر کے قبلہ اول کو ہیکل میں بدلنے کی مذموم کوشش کر رہا ہے۔ قطر میں حماس کے رہنماؤں خالد مشعل اور اسماعیل ہنیہ سے ملاقات کے موقع پر گفتگو میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اسرائیل کے ہاتھ معصوم بچوں اور بے گناہ خواتین سے رنگے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی صرف اپنی زمین ہی نہیں بلکہ قبلہ اول کی آزادی کے جنگ لڑ رہے ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ امت مسلمہ عملی میدان میں فلسطینی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہو۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے کہا کہ امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ اسرائیلی مظالم کے خلاف متحد ہو جائے۔ خالد مشعل نے کہا کہ کشمیر اور فلسطین پر عرصہ دراز سے مظالم انسانی حقوق کے دعوے داروں کے منہ پر تماچا ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مقررین نے پرزور اپیل کی کہ غزہ کا محاصرہ اور ظلم و بربریت ختم کی جائے۔ دیگر کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے مقررین جن میں عرب، بنگلہ دیش اور اٹلی شامل ہیں، انہوں نے بھی فلسطین میں اسرائیل کی طرف سے ڈھائے جانے والے مظالم اور بربریت کی بھرپور مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ انسانی حقوق کی بحالی کے لیے تمام اقدامات بروئے کار لائے جائیں۔ پوری دنیا کی طرح برطانیہ کے مختلف شہروں میں بھی مظلوم فلسطینیوں کے حق میں اور اسرائیلی جارحیت اور بربریت کے خلاف احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وسطی لندن میں بھی مسلسل تیسرے ہفتے احتجاجی ریلیز کا سلسلہ جاری ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ افراد نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی اور اسرائیل کے خلاف مظاہرہ کیا۔ اس ریلی کا اختتام ٹریفلگر اسکوائر میں ہوا جہاں سب لوگ اکٹھے ہوئے۔ مظاہرین نے ہاتھوں میں بینرز اور پلائی کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر فری فری فلسطین کے نعرے درج تھے۔ مظاہرین اسرائیل مخالف نعرے لگا رہے تھے۔ الیکشن کمیشن میں ابتدائی حلقہ بندیوں پر اعتراضات کا آج چوتھا دن ہے۔ الیکشن کمیشن میں آج ملتان، مانسہرہ، بٹگرام اور جھنگ کے علاقوں پر حلقوں پر اعتراضات سنے جائیں گے، جبکہ کراچی ویسٹ، کراچی سینٹرل، کمیاڑی، وزیر آباد، عمرکوٹ، وزیرستان، لکی مروت، باجوڑ، شانگلہ، بنو، قلعہ سیف اللہ، جوب اور شرانی کے حلقوں پر اعتراضات کی بھی آج سماعت کی جا رہی ہے۔ حلقوں پر اعتراضات کی سماعت کے لیے 2 بینچ تشکیل دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو تمام صوبوں اور اسلام آباد کے لیے مجموعی طور پر 1324 اعتراضات جمع کرائے گئے ہیں۔ آج لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف میں کشمیری یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ 6 نومبر 1947 کو ڈوگرا فوج نے جموں، کٹھوعہ، ادھمپور اور ریاسی کے اضلاع میں منظم انداز سے کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کی۔ کثیر تعداد میں کشمیری مسلمان ان اضلاع کے لیے پولیس اسٹیشنوں میں پاکستان کی جانب سے نقل مکانی کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قتل عام سے قبل ڈوگرا فوج کے مسلمان سپاہیوں کو برطرف جبکہ جموں کینٹ کے کمانڈر کو ہندو افسر کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا۔ قتل عام میں ڈوگرا فوج کے ساتھ راشٹریہ سیوک سنگھ بھی شامل تھی۔ 6 نومبر کو 60 سے زائد بسوں میں کشمیری مسلمانوں کو سوار کر کے سیالکوٹ کی طرف پہلا قافلہ روانہ کیا گیا۔ سامبا کے مقام پر راشٹریہ سیوک سنگھ اور ڈوگرا فوج نے گھات لگا کر حملہ کیا اور 123 گاؤں جلا کر سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ برٹش ڈیلی کے مطابق 2 ہفتے تک جاری رہنے والے اس قتل عام کے نتیجے میں 2,37,000 کشمیری مسلمان منظم طور پر شہید کر دیے گئے۔ اسپیکٹیٹر کے مطابق قتل عام کو سیاسی سرپرستی حاصل تھی۔ 76 سال گزرنے کے بعد بھی کشمیری اپنا حق خود ارادیت استعمال کرنے سے قاصر ہیں۔ اور کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں اس تجدید عہد کے ساتھ منا رہے ہیں کہ حق خود ارادیت کے ذریعے بھارتی تسلط سے آزادی تک شہداء کے مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق مہاراجہ ہری سنگھ کی فورسز، بھارتی فوج اور ہندوتوا قوتوں نے نومبر 2047 کے پہلے ہفتے میں جموں کے مختلف علاقوں میں لاکھوں کشمیریوں کا اس وقت قتل عام کیا جب وہ پاکستان کی طرف ہجرت کر رہے تھے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنماؤں اور تنظیموں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں شہدائے جموں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1947 میں جموں کے مسلمانوں کی دل دہلا دینے والی نسل کشی دنیا کے سب سے بڑے سانحات میں سے ایک ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے مطالبہ کیا کہ انتظامیہ میر وائز عمر فاروق کو اپنے مذہبی فرائض انجام دینے کی اجازت دے۔ انہوں نے حکام کے اس حکم نامے کو بھی سراسر ناانصافی قرار دیا جس میں سرکاری ملازمین کو متنبہ کیا گیا کہ اگر انہوں نے اپنے مطالبان کے حق میں احتجاجی مظاہروں کا سہارا لیا تو ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔
غیر قانونی افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ 31 اکتوبر تک غیر قانونی غیر ملکیوں کو ڈیڈ لائن دینے کے بعد اب ان کا محفوظ انخلا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ چمن تورخم بارڈر سے روزانہ ہزاروں غیر قانونی افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ کے پی اور بلوچستان کے مختلف اضلاع میں غیر قانونی افراد کے لیے عارضی ٹرانزٹ کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ 5 نومبر 2023 کو غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی بڑی تعداد اپنے وطن واپس روانہ ہوئی ہے۔ تورخم بارڈر پر وطن واپسی کے لیے غیر قانونی افغان باشندوں کی بھاری تعداد موجود ہے۔ 5 نومبر کو 6584 غیر قانونی افغان باشندے اپنے ملک چلے گئے۔ 6584 افغان شہریوں میں 1878 مرد، 1624 خواتین اور 3082 بچے اپنے ملک گئے۔ افغانستان روانگی کے لیے 223 گاڑیوں میں 892 خاندانوں کی اپنے وطن واپسی عمل میں لائی گئی اور یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اب تک 1,88,738 غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی ہو چکی ہے۔ غیر قانونی طور پر رہنے والے افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی دونوں ممالک اور خطے کے پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ کراچی ٹرانزٹ پوائنٹ سے جیکب آباد منتقل کیے گئے غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں نے وطن واپسی پر اظہار تشکر کیا ہے۔ غیر قانونی افغان باشندوں کو جیکب آباد سے چمن کے لیے روانہ کیا گیا۔ چمن روانگی سے قبل افغان باشندوں نے دی گئی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کیا خدمت کیا، جس کو جو ضرورت تھی وہ دیا۔ میڈیسن سب کچھ بچوں کے لیے اچھا ملتا ہے اور اللہ سب کو خوش رکھے، کھانا مانا سب کچھ ڈی ایس پی اللہ خوش رکھے، سب ہم لوگ کو سب چیز صحیح ملا، شکر اللہ کا کرم۔ حکومت پاکستان کی جانب سے دی گئی ڈیڈ لائن کے بعد غیر قانونی طور پر آباد غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کے بعد غیر قانونی افغان باشندے تورخم کے راستے افغانستان واپس جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لنڈی کوتل میں ٹرانزٹ کیمپ قائم کیا گیا ہے، جہاں پر غیر قانونی طور پر رہائش پذیر افراد کے قوائف اور دیگر قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد واپس اپنے ملکوں کو بھیجا جا رہا ہے۔ کیمپ میں غیر قانونی افغان باشندوں کی آمد کے بعد نادرا کے اہلکار بائیو میٹرک کے ذریعے خاندان کے سربراہ کے قوائف جمع کرتے ہیں۔ کسٹمز کی جانب سے مکمل تلاشی کے بعد غیر قانونی افغان شہریوں کو FIA کی تعینات اہلکاروں کے پاس بھیجا جاتا ہے، جہاں پر ان کی مکمل کاغذی کارروائی مکمل کی جاتی ہے۔ تمام ضروری قانونی کارروائی کے بعد ان غیر ملکوں کو خصوصی گاڑیوں میں تورخم بارڈر پر دوبارہ حاضری قانونی کارروائی کر کے مکمل افغانستان بھجوایا جاتا ہے۔ سامان کی مکمل تلاشی کے بعد گاڑی کو تورخم بارڈر سے افغانستان بھیجا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان، پاک فوج، فرنٹیئر کور نارتھ اور دیگر ادارے غیر ملکیوں کی باعزت واپسی کے لیے سرگرم ہیں اور تمام غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکوں کے واپس رہنے تک مصروف عمل رہیں گے۔ اور غیر قانونی افغان شہریوں کے وطن واپسی کے حوالے سے نادرا نے ہنگامی بنیادوں پر خیبر پختونخوا میں اپنی خدمات کا آغاز کر دیا ہے۔ افغانستان واپس جانے والے شہریوں کی رجسٹریشن کے لیے نادرا نے پورے ملک سے 22 موبائل وینز جمع کر کے لنڈی کوتل پہنچا دی ہیں۔ ٹرانزٹ پوائنٹ پر موبائل وینز کی سہولت کے ساتھ 20 کاؤنٹر بھی تشکیل دیے گئے ہیں، جس میں نادرا کے 140 ملازمین دن رات 24 گھنٹے بلا تعطل اپنی ذمہ داری سر انجام دے رہے ہیں۔ 1 نومبر سے نادرا نے یومیہ رجسٹریشن کرنے کی صلاحیت کو بڑھا کر 15,000 کر دیا ہے۔ نادرا کے اعلیٰ افسران موقع پر موجود ہیں اور جانے والے غیر ملکیوں کی ہر ممکن مدد کی جا رہی ہے۔ نادرا کے حکام اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ عورتوں، بزرگوں اور بچوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ بارڈر پر آنے والے غیر ملکیوں نے نادرا کی مؤثر خدمات کو خوب سراہا ہے۔ انسداد منشیات فورس نے کارروائی کے دوران گوادر میں منشیات کی سمگلنگ کی بڑی کوشش ناکام بنا دی۔ منشیات سمگلر گروہ کے ایک اہم رکن نے منشیات کی بھاری مقدار مختلف جگہوں پر چھپا رکھی تھی۔ 1788 کلو گرام منشیات افغانستان کے تیار کردہ ہیں۔ کچھ منشیات کو لکڑیوں اور پتوں سے بنائی گئی جھونپڑی کے نیچے سے برآمد کیا گیا، جبکہ باقی ماندہ منشیات کو پہاڑیوں میں کھودی گئی سرنگوں سے برآمد کیا گیا۔ برآمدگی کے بعد منشیات ذخیرہ کرنے والی جگہوں کو جلا دیا گیا ہے۔ ملزمان کے خلاف انسداد منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیئرمین PTI کی جیل ٹرائل اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کے جج کی تعیناتی کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر چیئرمین PTI نے مقدمے میں اضافی دستاویزات جمع کرانے کے لیے متفرق درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ سنگل بینچ نے 12 ستمبر کو عدالت نے اٹک جیل میں منتقل کرنے کے خلاف درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور سنگل بینچ نے چیئرمین PTI کی درخواست پر 16 اکتوبر کو فیصلہ سنایا تھا۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں چیئرمین اور وائس چیئرمین
पी टी आई की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मुकदमात की समाअत जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। वकील अली बुखारी ने दलाइल देते हुए अदालत से इस्तदा की कि इस केस में शरीक मुलजमान की जमानतें मंजूर हो चुकी, हमारी जमानत भी मंजूर की जाए। जज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कहा कि चेयरमैन पी टी आई की दीगर दरखास्तों के साथ इस दरखास्त को भी जेल में ही सुन लेंगे। अदालत ने दरखास्त जमानत 14 नवंबर तक मुकर्रर करते हुए आइंदा समाअत मुलतवी कर दी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना तनवीर हुसैन कहते हैं मुस्लिम लीग नून किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद या इल्हाक नहीं करेगी। शेखुपुरा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में मुस्लिम लीग नून के पास हर हल्के में मजबूत उम्मीदवार मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में मुल्क कौम की खिदमत की है और मुश्किल तरीन हालात में भी अपनी सियासत की कुर्बानी देकर रियासत को तरजीह दी। राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मोहम्मद नवाज शरीफ ने मुल्क की तामीर और तरक्की और खुशहाली का जो एजेंडा पेश किया है, मुस्लिम लीग नून उसी एजेंडे के तहत आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी और कामयाबी हासिल करके मुल्क की तरक्की और खुशहाली का सफ़र वहाँ से शुरू करेगी जहाँ 2017 में ये सिलसिला रुका हुआ था। बहुत शुक्रिया शफीक। नाज़रीन, कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताते चले कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला चारसदा में 1600 देहातों में बिजली के बिल की अदायगी और चोरी के बारे में सुराख लगाया गया है। जनवरी से अब तक जिला में बिजली के अखराजात, मुनाफा और बिजली चोरी से होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाया गया है। मुहिम के बाद बिजली चोरी की शरह 23% से कम होकर 5% रह गई है, जबकि देहातों में बिजली चोरी से होने वाले नुकसानात 67% से कम होकर 48% रह गए हैं। मुस्तकबिल में बिजली चोरी से निपटने के लिए इक़दाम पेश किए गए हैं। इंसदाद चोरी का नफाज, जिससे 50% कोशिश के साथ 90% मुस्बत नताज हासिल हो सकते हैं। इसके साथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश, जिसके मुताबिक बिजली चोरी न करने पर लोड शेडिंग न करने की यकीन दहानी कराई गई है। अवाम के समाजी उसूलों के मुताबिक जहन साजी के लिए मजहबी और मकामी समाजी रहनुमाओं का इस्तेमाल किया गया है। मैपको रीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। 7 सितंबर से जारी मुहिम में पकड़े जाने वाले बिजली चोर सारिफीन की तादाद 9601 हो गई है, जबकि जनूबी पंजाब के पुलिस स्टेशनों में दर्जशुदा मुकदमात की कुल तादाद 9277 हो गई है। बिजली चोरों को मजमूई तौर पर 63 करोड़ 98 लाख रुपए जुर्माना आयद और 31 करोड़ 48 लाख जुर्माना वसूल किया गया है। मुहिम में 68,000 नादहिंदगान से 1 अरब 40 करोड़ रुपए वसूल किए गए हैं। मैपको सर्वेलेंस टीमों ने रिकवरी मुहिम में 58,757 घरेलू सारिफीन से 63 करोड़ 94 लाख रुपए वसूल किए हैं। डिफॉल्टर्स ताजरों से 5 करोड़ 98 लाख रुपए, सनतकारों से 8 करोड़ 58 लाख रुपए और नादहिंदा काश्तकारों से 61 करोड़ 34 लाख रुपए से ज़ायद रकम रिकवर की गई है। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की सूबा बलूचिस्तान में बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। केस्को तर्जुमान के मुताबिक नादहिंदगान के 307 कनेक्शंस बिलों की अदम अदायगी पर मुनक़ता कर दिए गए हैं, जबकि बिजली चोरों को 49 लाख यूनिट रिडक्शन जुर्माने की मद में चार्ज किए गए हैं। चार्ज किए गए बिजली यूनिट्स की कीमत 25 करोड़ 13 लाख रुपए बनती है। केस्को ने अब तक 699,000 नादहिंदा सार्फिन से 1 अरब 37 करोड़ 64 लाख रुपए बिजली के बिलों के बकाया जात की मद में वसूल किए हैं। और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सूबे भर में 122 नए मरीजों में डेंगू की तस्दीक हुई है। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब के मुताबिक लाहौर में गुज़िश्ता रोज 61 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि पंजाब भर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के कुल 83 मरीज ज़ेर इलाज हैं। सेक्रेटरी हेल्थ अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने माहौल को साफ और खुश्क रखें। डेंगू बुखार के इलाज, मालूमात और शिकायत के लिए महकमा सेहत की फ्री हेल्पलाइन 1033 पर राब्ता करें। महकमा सेहत पंजाब के ज़ेरे एहतमाम इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन ने तारीफी सर्टिफिकेट और इनामात तकसीम करने का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन शाहिद इमरान मार्क ने सेमिनार से खिताब में कहा कि इंसदाद पोलियो सेहतमंद पाकिस्तान की ज़मानत है। वालिदैन और सिविल सोसाइटी मुल्क को पोलियो फ्री बनाने के लिए हुकूमत का साथ दें। डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो टीम्स की कारकर्दगी पर उन्हें खिराज तहसीन पेश किया। नुमाइंदा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर इरफान ने हाज़रीन को पोलियो मर्ज़ के बारे में आगाही दी। तकरीब के अख्ताम पर इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले अफसरान और मुलाजमीन, डॉक्टर्स और पोलियो वर्कर्स में तारीफी सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।
اور میران شاہ میں خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اہم اقدام وومن ووکیشنل ٹریننگ سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ میران شاہ شمالی وزیرستان میں خواتین کو باصلاحیت، ہنرمند اور بااختیار بنانے کے لیے ویمن ووکیشنل ٹریننگ کے ڈی جی اسکلز پروگرام میں مختلف کورسز کا اہتمام کیا گیا ہے۔ سینٹر میں اس وقت 105 خواتین مختلف کورسز جیسے دستکاری اور سلائی کڑھائی میں 25، امبرائڈری 25، ٹیلرنگ 25 اور کمپیوٹر 30 کے کورسز میں حصہ لے رہی ہیں۔ خواتین کو جدید ترین ہنر سے آراستہ کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ کورسز میں کامیاب خواتین کو ورچوئل یونیورسٹی سے فری لانسنگ، ڈیجیٹل مارکیٹنگ، کمیونیکیشن اور سافٹ ویئر سکلز اور کریٹو رائٹنگ میں سرٹیفکیٹ بھی دیے جائیں گے۔ کورسز میں حصہ لینے والی خواتین سے گھر کی دستک پر اس تربیتی کورس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مختلف قسم کے کام کاج کے نمونے بھی تیار کیے ہیں۔ شمالی وزیرستان کے خواتین اور بالخصوص علاقے کے مشیران نے پاک فوج کے اس احسن اقدام پر شکریہ ادا کیا۔ اسکردو میں محکمہ زراعت و پاک فوج کے اشتراک سے 2 روزہ زرعی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں مقامی افراد نے زرعی اجناس، گھریلو صنعتوں اور دستکاریوں میں تیار کردہ اشیاء، جبکہ پاک فوج نے دفاعی آلات کے اسٹالز لگائے۔ اس 2 روزہ نمائش کے متعلق اسکردو سے یہ رپورٹ۔ گلگت بلتستان کے 76ویں یوم آزادی کی مناسبت سے محکمہ زراعت، پاک فوج اور ڈویژنل انتظامیہ کے اشتراک سے اسکردو میں 2 روزہ زرعی میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے میں بلتستان بھر سے کاشتکاروں نے زرعی اجناس اور پھلوں کے سٹالز لگائے، جہاں گھریلو دستکاریوں اور گھریلو صنعتوں میں تیار کردہ اشیاء کی نمائش بھی کی گئی۔ 2 روزہ کسان میلے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، جس کا بنیادی مقصد یہاں کے فارمرز کو ان کی پیداوار کے فروغ اور ان کی مارکیٹنگ کے لیے بہتر اپرچونٹیز پرووائڈ کرنا ہے۔ یہاں پھلوں سے تیار کردہ ادویاتی اہمیت کے حامل مصنوعات اور دیگر جڑی بوٹیوں سمیت مقامی شال وغیرہ کے اسٹالز لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ آج میلے میں جو ہم پروڈکٹس لے کے آئے ہیں وہ ہمارے یہاں کے کلچر میں جو چیزیں جو ناپید ہو رہی ہیں، جو ختم ہو رہا ہے، اس چیز کو ہم نے تھوڑا سا اس پر ہم نے کام کیا۔ لوکل اون سے بناتی ہوں تو اس کی ہمیں ڈیمانڈ زیادہ ہے۔ ہم نے مختلف پروڈکٹ بنائے ہیں، خود بھی بناتے ہیں اور لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ اس میلے کا مقصد ہے کہ لوکل فارمرز کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرنا ہے جس سے وہ اپنی چیزیں مارکیٹ کر سکیں۔ میلے میں بلتستان میں پائے جانے والے قیمتی پتھروں سے تیار کردہ مختلف اشیاء کے سٹالز بھی تھے، جبکہ پاک فوج نے بھی لوگوں کی آگاہی کے لیے جنگی آلات کی نمائش لگائی تھی۔ اس نوعیت کے زرعی میلے جہاں لوگوں کو تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں، وہاں پر زرعی پیداوار کو بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ قاسم نسیم، PTV نیوز، اسکردو۔ دنیا بھر میں 6 نومبر جنگوں میں قدرتی ماحول کے استحصال کی روک تھام کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے، جس کا مقصد مسلح تصادم میں قدرتی ماحول کو ہونے والے نقصانات کے بارے میں بین الاقوامی سطح پر آگاہی پیدا کرنا ہے۔ جنگوں نے صرف ہلاکتوں کے انبار ہی نہیں لگائے بلکہ کرائرز کے ماحول کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا کر وجود انسانی کو بھی خطرے میں ڈال دیا۔ آج ہمارے سمندر، دریا، جنگلات، پہاڑ، میدان غرض یہ کہ قدرت کا وہ کون سا انمول تحفہ نہیں ہے جو جنگی تباہ کاریوں سے متاثر نہ ہوا ہو۔ عمومی طور پر جنگی تباہ کاریوں میں صرف ہلاک اور زخمی ہونے والوں کے علاوہ تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کو شمار کیا ہے، تاہم قدرتی ماحول اکثر مسلح تصادم کا غیر اعلانیہ شکار ہوتا ہے۔ اکثر جنگوں میں فوجی فوائد کی خاطر پانی کے کنوؤں کو آلودہ کر دیا جاتا ہے، فصلیں نذر آتش اور مٹی زہر آلود کر دی جاتی ہے، جنگلات کاٹ دیے جاتے ہیں۔ پائیدار عالمی امن و استحکام کے حصول میں قدرتی ماحول کی اہمیت کے پیش نظر اقوام متحدہ نے 2001 میں 6 نومبر کو جنگوں میں قدرتی ماحول کے استحصال کی روک تھام کے دن کے طور پر منانے کی منظوری دی۔ اس دن عالمی سطح پر جنگوں اور مسلح تصادم میں قدرتی ماحول کو تباہی سے بچانے کے حوالے سے ٹھوس اقدامات اٹھانے کے عزم کا اعادہ کیا جاتا ہے۔ ہاتھوں پر ہنا کے رنگ سجائے، عروسی ملبوسات زیب تن کیے، جہلم میں 25 جوڑوں کی اجتماعی شادی کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ نعیم اختر بھٹی کی رپورٹ۔ خوش لباس شرکا، چہروں پر مسکراہٹ۔ جہلم میں فلاحی تنظیم کے زیر اہتمام میجر محمد اکرم شہید پارک میں 25 مستحق جوڑوں کی شادی کی اجتماعی تقریب منعقد ہوئی، جس میں بننے سنورے دلہے اور ہاتھوں پر ہنا کے رنگ سوارے دلہنیں بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ ان کے لیے ایک ذریعہ بنا یہ، اور میں چاہتی ہوں یہ ذریعہ اسی طرح بنا رہے اور تمام ماں باپ کی اسی طرح سے مدد ہوتی رہے اور وہ اپنی بیٹیوں کو عزت سے رخصت کر سکیں۔ انتظامیہ کے مطابق 4 ماہ بعد دیگر مستحق جوڑوں کی بھی شادی کا انتظام کیا جائے گا۔ انہوں شان نال بیاہ کے بھیجنا پیا، بڑیاں دھوماں نال، اللہ انہوں زندگی دے، اپنے اپنے گھر سکھی رہن، باد رہن، شاد رہن، میری دعا انہوں واسطے۔ مہنگائی کے زمانے میں جب کہ
डे टू डे ज़रूरियात पूरी करनी इंसान के लिए मुश्किल हैं, तो शादी तो एक बहुत बड़ा गरीब के लिए बहुत बड़ा काम बन जाता है। जी बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरी छोटी सिस्टर है, मुझसे छोटी है। इज्तिमाई शादी की तकरीब में दूल्हा दुल्हनों के अजीज़ो कारब के लिए ताम का भी इत्माम किया गया, जबकि दुल्हनों के लिए फर्नीचर समेत घरेलू सामान भी दिया गया। हमें जहेज का सामान भी दिया जा रहा है। जैसे बाप एक फ़र्ज अदा करता है, ऐसे ही अंकल जी ने बाप बनकर हमारा फ़र्ज अदा किया। तकरीब के आखिर पर बरातियों की दुआओं में दुल्हनें जिंदगी के नए सफर पर रवाना हो गईं। शादी मजहबी और समाजी फरीज़ा है। इसमें अगर मुखैर हज़रात और फलाही तंजीमों का साथ मिल जाए तो खुशियाँ दोबाला हो जाती हैं। नईम अख्तर भट्टी, PTV न्यूज़, जेहलम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की हिदायत पर इंसदाद स्मोक मुहिम के सिलसिले में ननकाना साहब में साइकिल रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी क़यादत डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने की। रैली में ज़िलाई अफसरान समेत 50 से ज़ायद साइकिल सवारों ने शिरकत की। रैली का मकसद स्मोक के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात और शहरियों की जिम्मेदारियों के बारे में आगाही फराहम करना था। ज़िलाई इंतज़ामिया की तरफ से लोगों से अपील की गई कि वो स्मोक के खात्मे में अपना भरपूर किरदार अदा करें। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाल मगरबी बलूचिस्तान में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि शिमाली इलाकों में सर्द रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह में -5, स्कर्दू -3 और कालाम में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।